اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الرازقین ان اللہ علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ حق جدیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یصح فی بدنی صدقۃ۔ سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو مومنین زیارت پہ گئے ہوئے ہیں اللہ تمام کے سفر کو آسان فرمائے، تمام کے سفر کو باخطر فرمائے، تمام کی زیارت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ واجب القدر سامعین کرام، رسول اعظم کی ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن میں طاقت آئے تو صدقہ دیا کرو۔ چاہتے ہو میرے بدن میں طاقت آ جائے، مجھ سے بیماریاں دور ہو جائیں، تو صدقہ دیا کرو۔ اور روایت میں ہے جو بندہ صدقہ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کہتا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے تو اس ہاتھ کو یہ نہ دیکھا کرو کہ وہ ہاتھ غریب کا ہاتھ ہے، یہ دیکھا کرو کہ وہ ہاتھ پروردگار کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ کسی فقیر کو خالی ہاتھ گھر نہ بھیجا کرو۔ تو رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے بدن میں طاقت آ جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، ڈپریشن سے دور ہو جاؤ، رات کو گولیاں کھا کر نہ سو، تو صدقہ دیا کرو۔ صدقہ دینے سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ چھوٹا سا واقعہ امام علی علیہ السلام کا بیان فرمانا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام گھر آئے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیمار تھی، تو مولا نے کہا فاطمہ تم نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کیوں نہیں مانگا؟ تو اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ مولا جب میرا عقد ہوا تھا تو بابا نے کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، کبھی علی سے کچھ ایسا نہ مانگنا کہ علی دے نہ سکے۔ تو یہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ رسول نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی دینے پر قادر نہیں، علی چاہے تو پوری کائنات علی کے ہاتھ پہ آ جائے، مگر رسول نے ہمارے سبق کے لیے کہا۔ تو آج کل کی عورتیں کیا کہتی ہیں اپنے شوہر کو، فلاں چیز لے کر دو، فلاں چیز لے کر دو، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑے لے کر دو، میرے گھر میں بیڈ نہیں ہے بیڈ لے کر دو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی لے کر دو۔ تو چاہیے عورتوں کو کہ شوہر کے ساتھ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ شوہر ان کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ تو مولا نے کہا سیدہ سے کہ آپ نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، مجھ سے کچھ مانگو۔ تو بی بی نے کہا کہ جو کچھ میرے لیے ہوتا ہے آپ مجھے دے دیتے ہیں۔ اصرار کرنے کے بعد بی بی نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ دیں، میں بیمار ہوں، میرے لیے انار لے کر آئیں۔ تو مولا باہر ہے، کمبر کو کہا کمبر جا بازار میں دیکھ انار ملے تو انار لیا۔ کمبر گیا بازار سے واپس آیا، کہ مولا انار کا موسم نہیں ہے، انار نہیں ہے، سنا گیا ہے فلاں یہودی انار کو سٹور کرتا ہے، اس کے پاس جائیں اور انار مل جائے گا۔ تو مولا اس یہودی کے پاس روانہ ہوئے، یہودی کے دروازے پہ آئے، دستک دی تو یہودی باہر آیا۔ تو مولا نے کہا میں نے سنا ہے آپ انار کو سٹور کرتے ہو۔ اب دیکھیے اگر علی چاہتے تو جنت سے بھی علی کو انار مل سکتا تھا، نہیں علی بتانا چاہتے ہیں میں آپ کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ اگر علی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے علی خدا سے مطالبہ نہیں کرتا کہ پروردگار مجھے پیسے دے، نہیں علی جا کر مزدوری کرتے ہیں۔ تو علی یہودی کے پاس آئے، یہودی کو کہا کہ میں نے سنا ہے تم انار کو سٹور کرتے ہو۔ کہا میں انار کو سٹور کرتا ہوں۔ مولا نے کہا میری بیوی نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آج مجھ سے انار مانگا ہے، آپ مجھے انار دیں دیں۔ تو اس نے کہا انار تو سارے ختم ہو گئے ہیں، ایک انار ہے جو میری زوجہ کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو مولا نے کہا اگر چاہو اس انار کی میں آپ کو قیمت دے دوں، وہ انار مجھے دے دو۔ فاطمہ نے مجھ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، پہلی مرتبہ مجھ سے انار مانگا ہے۔ تو اس وقت یہودی نے کہا اگر آپ مانگتے ہیں آپ کے لیے میں انار دے سکتا ہوں۔ تو گھر گیا انار لے کر آیا، مولا کو انار دیا، 2 درہم کا انار تھا، مولا نے اسے 4 درہم دیے۔ تو اس نے کہا مولا جب 2 درہم کا انار ہے تو میں تو آپ سے 4 درہم کیوں لوں؟
تو دیکھیے آج کل کی دنیا یہ کیا کرتی ہے، ایک چیز کو سٹور کر لیتی ہے، جب اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بلیک پہ بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک یہودی ہو کر وہ 2 درہم کا انار 4 درہم میں نہیں فروخت کرنا چاہتا، تو انسان جو مسلمان ہے، کلمے کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، خدا کی وحدانیت کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ دیکھیں ایک چیز کو بلیک کر بیچ کر قیمت بڑھا کر فروخت کر رہا ہے، بلیک پہ بیچ رہا ہے۔ تو مولا نے اسے 4 درہم دیے اور کہا 2 درہم کا یہ انار ہے اور 2 درہم سیدہ کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ علی انار لے کے گھر کی طرف بڑھے کہ علی کی کانوں تک کسی فقیر کی آواز آئی۔ تو دیکھیے علی جیسا مولا ہو اور فقیر کی آواز سن کر نہ جائے۔ مولا فقیر کی طرف بڑھے، دیکھا فقیر کو فقیر نابینا ہے، فقیر نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ تو مولا نے کہا اے بندہ خدا کیا دوں تجھے، کیا لینا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ مولا نے کہا کیا کھاؤ گے؟ روٹی کھاؤ گے؟ سالن لے آؤں، روٹی لے آؤں، پانی لے آؤں، جو کچھ چاہو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ تو اس وقت نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ فقیر نے کہا مولا مجھے انار چاہیے۔ تو دیکھیے ایک طرف زوجہ کی محبت، ایک طرف پروردگار کی محبت۔ اس وقت مولا نے کہا کہ میرے پاس ایک انار ہے، اگر تم چاہو تو آدھا انار میں آپ کو دے دوں، آدھا انار میں اپنی زوجہ کو دے دوں۔ میری زوجہ بیمار ہے، زندگی میں اس نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ تو مولا نے انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ایک دانہ کر کے فقیر کے منہ میں دیا۔ جب فقیر نے انار کھا لیا تو اس وقت مولا نے کہا اب میں جا سکتا ہوں، مجھے رخصت ہے، اور کچھ مانگو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت اس فقیر نے کہا مولا یہی آدھا انار اور بھی مجھے دے دو۔ تو دیکھیں ایک طرف زوجہ کی محبت، ایک طرف پروردگار کی محبت۔ اور آج کل دنیا میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی شخص انار لے کر زوجہ کے لیے جا رہا ہو وہ فقیر کی طرف بڑھے ہی گا ہی نہیں، کیوں؟ زوجہ کی محبت کی لپیٹ میں آ گیا ہے۔ تو کیونکہ مولا تھا، امام المتقیان تھے، امام نے دوسرا انار بھی اسے دے دیا۔ تو یہاں پر توکل کرنا چاہیے، یہاں پر توکل اللہ ہونا چاہیے کہ بیوی گھر میں بیمار ہے، انار کی توقع کی ہے، تو میں انار آدھا بھی فقیر کو دے چکا ہوں اور آدھا بھی اور فقیر کو دے رہا ہوں، تو بیوی کیا کھائے گی؟ یہاں پر اللہ پر توکل ہونا چاہیے انسان کہ اگر گھر والے بیمار ہیں، بچہ بیمار ہے، ایک طرف سے پیسے آ رہے ہیں، فقط وہی ایک ہی راستہ ہے اور حرام کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں، شراب کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں یا رشوت کے پیسے ہیں، تو وہاں پر وہ پیسے نہ لے۔ توکل اللہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہے جو مجھے پیسے دے گا، مجھے رزق دے گا اور اپنے بیٹے کی دوائی لے کر جاؤں گا اور میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر فقط توکل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ بہت سارے پیسے دینے والے ہوں اور وہاں پر توکل ہو نہیں۔ جب ایک طرف سے پیسے آنے ہوں اور وہ حرام کی طرف سے آ رہے ہوں تو اس وقت اللہ پر توکل کرے کہ یہ پیسے نہ لوں، کوئی ہے جو میری مدد فرمائے گا۔ تو اس وقت مولا نے سارے انار اسے کھلا دیا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر سے نکلے تھے نا تو بی بی جلنے کے قابل بھی نہیں تھی، بی بی کام کاج کرنے کے بھی قابل نہیں تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا جناب سیدہ گھر کے کام کاج کر رہی ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ بی بی آپ کے پاس توانائی کیسے آ گئی؟ تو بی بی نے کہا کہ جب آپ گھر سے روانہ ہوئے تو ایک شخص دروازے پہ آیا، آپ کے دیے ہوئے انار دے کر گیا، انار کی پیٹیاں دے کر گیا کہ مولا نے یہ انار بھیجے ہیں، اس انار میں سے میں نے ایک انار کھایا اور میں صحت یاب ہو گئی۔ تو دیکھیے اگر وہی یہودی کا انار لیا ہوا امام علی گھر لے کر آتے، اس میں شفا نہ ہوتی۔ وہی انار صدقہ دے کر پھر جب گھر آئے اللہ کی طرف سے جو انار ملے اس انار میں ثواب ہے، اس انار میں شفا ہے۔ اگر اللہ ہمیں 1 روپیہ دیتا ہے، ہم اس 1 روپے کو صدقہ دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں جو اللہ ہمیں 10 روپے دیتا ہے اس 10 روپے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو رسول اعظم نے فرمایا ایو صحافی بدن صدقتن، اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے بدن میں طاقت آ جائے تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو۔ تو آخر میں دعا ہے رب کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پروردگار کی راہ میں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔